بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. صحیح البخاری رحمہ اللہ تعالی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ذمہ داریاں یعنی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے. پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا. کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا. وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. یعنی صبح کا وقت اس روایت سے پتہ چلا کہ رزق کی تقسیم کا ہوتا ہے، اور عصر کا وقت اعمال کی پیشی کا ہوتا ہے. روایت سے معلوم ہوتا ہے اور بھی کہ صبح کا وقت اللہ تعالیٰ روزی تقسیم فرماتے ہیں، اور عصر کا وقت ایسا ہے کہ اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے یہ اعمال پیش ہوتے ہیں. اس لیے عزیز بھائیو، ان دونوں وقتوں میں عبادت کے اندر انسان کو مشغول رہنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے ان دونوں وقتوں میں اگر آدمی عبادت کے اندر مشغول ہوگا تو اللہ تعالیٰ روزی کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اعمال کے اندر بھی برکت نصیب فرماتے ہیں. کیا مطلب اعمال میں برکت؟ مزید اور زیادہ اللہ تعالیٰ دوسرے نیک اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. لیکن آج افسوس، انسان فجر کے وقت سوتا رہتا ہے، اور اتنا سوتا ہے کہ صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب اللہ روزی تقسیم کرتے ہیں تو آج کا یہ مغفل اور غافل انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے اور سوتا رہتا ہے، اور نمازوں کی فکر نہیں کرتا، اور پھر واویلا مچاتا ہے کہ میری روزی کے اندر کوئی برکت نہیں، مجھے روزی نہیں مل رہی ہے، میرا رزق جو ہے کم کر دیا گیا. حالانکہ روایت سے معلوم ہوا کہ ان دونوں وقتوں میں انسان کو اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہونا چاہیے، اور اللہ کے سامنے خوب گریہ گزاری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں وقتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، خصوصی طور پر فجر کی نماز کا بھی اہتمام کرنے کی اور عصر کی نماز کا بھی اہتمام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.